बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कामरान जमशेद। जब भी किसी के घर में नया बच्चा पैदा होता है तो उस घर की खुशियां जो है वो दोबाला हो जाती हैं। सारे रिश्तेदार उसे देखने आते हैं, उसे चूमते हैं, गले लगाते हैं, और जब उसके वालिदैन अपने सीने से लगाते हैं तो उन्हें बहुत ही ऐसा सुकून मिलता है जो उन्हें कहीं और जगह से नहीं मिल सकता। ये बच्चे बड़े होकर वालिदैन के काम आते हैं। दुनिया में इन बच्चों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई और किसी ने ये सोचा। अमेरिका के बहुत बड़े फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी किसिंजर। उन्होंने सबको बुला के बिठाया कि भाई आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे, इसकी एक मुहिम चलाएं और दुनिया में आबादी को कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग के मंसूबे बनाएं। लिहाजा ये काम शुरू हो गया। चीन भी कूद पड़ा। चीन ने एक फैमिली एक बच्चे का ऐलान किया और उनके यहाँ आजकल जो है वो सूरत हाल बहुत ही परेशान हो रहा है। वो जिन लोगों ने पहले पाबंदियों का ऐलान किया था उन्होंने कहा इस तरह से तो मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी, तो हमें जो है वो बच्चे पैदा करने चाहिए, और इनामात रखने शुरू कर दिए कि जो बच्चा पैदा करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सूरत हाल कुछ जूं की तूं है। यहाँ पर बाकायदा एक मनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है और लोगों को और डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे जो है वो कम से कम पैदा करें। बल्कि बाद NGOs तो ये काम कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कि किसी बच्ची के साथ रैप हो गया और उसके नतीजे में जो है वो हमल ठहर गया, तो उसको ज़ाया करने के लिए डॉक्टरों की खिदमत जो है वो किस तरीके से और कैसे जो है वो हमल को ज़ाया किया जाए, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे एक फैमिली प्लानिंग की NGOs में प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें ये बताया गया था कि अगर वैसे भी कोई खातून मुआयना करने के लिए आ जाती है तो उसको प्रेगनेंसी है, तो आप जो है वो फला फला इंस्ट्रूमेंट कर इस्तेमाल करके उस बच्चे को वहाँ से सक करके ज़ाया कर सकते हैं, और इस सिलसिले में इदारा जो है वो आपसे ताउन करेगा। उन्होंने बहुत अच्छा खाना वाना खिलाया। उन्होंने मिडवाइफ भी बुला रखी थी, हकीम भी बुला रखे थे, होम्योपैथ भी, एलोपैथ भी, सबको बुलाया हुआ था। तो कराची के एक बड़े होटल में ट्रेनिंग का सिस्टम चल रहा था, और जाते हुए उन्होंने किसी को 1000 किसी को 500 रुपये का लिफाफा जो है वो पकड़ाया ताकि ये लोग इस तरफ राग़िब हों। और एक खातून जो वहाँ पर काम कर रही थी उसने ये कहा कि बैरूनी ममालिक वाले ने हमसे पूछा है कि आप लोग पाकिस्तान में क्यों फेल हो गए, कि यहाँ पर आबादी जो है बढ़ती जा रही है और आप उसे कम नहीं कर सके। तो इससे ये पता चलता है कि बैनुल अक़वामी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ इसकी आबादी को कम करने के लिए की जा रही है। NGOs भी लगे हुए हैं और डॉक्टर्स भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, गायनाकोलॉजिस्ट भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और मिनिस्टर हमारे जो वज़ीर सेहत है, मैं तो कहूँगा कि जो भी आता है फैमिली प्लानिंग के शोबे का, उसको यही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि इतनी आबादी बढ़ गई, इतनी आबादी बढ़ गई, हमारे पास खुराक नहीं है, हमारे पास ये नहीं है और वो नहीं है, वसाइल नहीं है, जॉब्स नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस आदमी को भी पैदा किया और कर रहा है उसको पेट तो उसके साथ देता ही है, लेकिन उसके साथ 2 हाथ, 2 आंखें और एक दिमाग जो है वो भी देता है, और बोलने की सलाहियत भी देता है, और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन हमने सिर्फ इस बात पे जोर लगा रखा है, हमारे मिनिस्टर ने, इस्लाम ने ये कहा है कि जी ये जायज़ है, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। भाई इस्लाम ने तो बहुत सारी बातें कही हैं कि ये चीज़ें जायज़ हैं और ये नीचे नाजायज़ हैं, आप खुद उस पर अमल करें। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको आबादी के सिलसिले में तकलीफ़ है
تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آبادی کے لیے کچھ بہتری کے اقدامات کیے جائیں؟ آدھے سے زیادہ پیسہ، بلکہ آدھے سے کیا زیادہ، اس سے بھی زیادہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے رشوت خور کھا جاتے ہیں. تو آبادی کو پیسہ کہاں سے پہنچے گا؟ اور آبادی جو ہے وہ کیسے خوشحال ہوگی؟ ان کے رزق میں کیسے ثواب ہوگا؟ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی منصوبہ ہے کہ پیسے کیسے کماؤں. ملک نہیں چل رہا ان سے، ان سے اپنے سیکرٹری کنٹرول نہیں ہو رہے، ان سے اپنی پولیس کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ رشوت خور جو ہے ان لوگوں کی بھرمار ہے، ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور وسائل ان سے ہوتے نہیں ہیں، اور پھر یہ قرضہ ہم پر لے کر لاد دیتے ہیں. آپ اپنا دماغ لڑائیں کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. مجھے پاپولیشن کے ایک پروگرام میں بلایا گیا جس میں ایک خاتون لیکچرر جو کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھتی تھی، وہ مخاطب تھی، اور ڈاکٹروں کو یہ اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے یہ طریقے ہیں، اور یہ اسلام میں جائز ہے، اور فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے. میں سنتا رہا، میں نے درمیان میں ٹوکا نہیں. میں سیکرٹری پاپولیشن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ان کی تقریر سے پہلے مجھے بلا لیا گیا اسٹیج پہ. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو کچھ بھی پیش کیا ہے اس پر جو بھی عمل کرے گا نا، وہ اپنے اجر، گناہ اور ثواب کا خود ذمہ دار ہوگا. تو اس پر پورے حال میں تالیاں بجنے لگی، کیونکہ ہر مسلمان پاکستانی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ حمل کو ضائع کرنا یا بچے کو ضائع کرنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی بچے میں جان نہیں پڑی، ابھی پہلا مہینہ ہے، ابھی دوسرا مہینہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ابارشن کروا لیں. ان عقل کے اندھوں کو کوئی یہ بتائے کہ جب حمل ٹھہر گیا تو اس کا مطلب ہے بچے میں جان پڑ گئی. اب اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بچے میں جان نہیں پڑی. جب چلا، ایک جراثیم جو ہے وہ زندہ جراثیم تھا، اس نے جا کے بچہ بنایا اندر جا کے، اور وہ زندگی آ گئی اس کے اندر. اب اس کو کسی صورت میں بھی ضائع کرنا جائز نہیں ہے. اور جو ڈاکٹر یہ کام کرتا ہے کہ ایسے موقع پر اسے ضائع کر دیتا ہے، تو اس نے یہ سمجھے کہ انسانیت کا ایک قتل ہے. اور اسلام میں تو کھلا کھلا قرآن پاک میں ایک لائن دی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے کہ تم افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں. اور جو زمین کا کیڑا ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے، کوئی وسائل نہیں ختم ہو رہے. لیکن اگر آپ لوگوں کی عقل میں کوئی چیز نہیں آتی تو وہ یہ نہیں آتی کہ آبادی کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کیا جائے اور کیسے کیا جائے. مشروم کو لے لیں. مشروم جو ہے، اس کی گروتھ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، اور یہ بے شمار پیدا ہوتا ہے، بہترین پروٹین کی خوراک ہے. تو آپ اس کو اگائیں، یہ اپنی عوام کو دیں کھانے کے لیے. اور پھر یہ سوچیں کہ آپ اپنی عوام کو روزگار کیسے فراہم کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کو خیال نہیں آتا، لیکن پیسے بٹورنے کا خیال جو ہے وہ سب کو آتا ہے. ساری ترکیبیں آتی ہیں، اس کو تنگ کرو تو پیسے ملیں گے، اس کو یہ کر دو تو پیسے ملیں گے. حرام کھانے کی طرف آپ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ بڑھ ہے. آبادی کے بارے میں نہیں سوچتے. اچھا، ڈیم کے بارے میں نہیں سوچتے. مثال کے طور پہ نہر سوئز بنائی گئی ہے، کتنی لمبی نہر ہے وہ، آپ نہیں بنا سکتے. آپ ایک نہر بنا دیجئے جو دریائے سندھ کا پانی لے کر جو ہے وہ کراچی تک پہنچا دیں. آپ سمندر میں نہ گرنے دیں پانی. یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، بے شمار پانی ضائع ہو رہا ہے. بلوچستان میں اس کی ضرورت ہے، سندھ میں اس کی ضرورت ہے، کے پی میں بھی اس کی ضرورت ہے. آپ کوئی ایسا سلسلہ کرے نا کہ وہ اس پانی کو جمع کرے، اس کے ذریعے کھیتی باڑی کرے. اب میں زیادہ دور تو نہیں جاتا، میں نے ملک کے بہت علاقے جو ہے وہ نہیں دیکھے ہوئے، لیکن کراچی اور بلوچستان کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ بے شمار زمین غیر آباد پڑی ہوئی ہے. اس پہ فصلیں اگائی جا سکتی ہیں، اس سے موسمیاتی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اس کا پانی اسٹور کیا جا سکتا ہے. لیکن
ہم صرف یہی سنتے ہیں پانی آ گیا، پانی آ گیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ مر گئے. تو یہ کام کرنا بھی ان لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور جس کو بھی تکلیف ہے آبادی کے اوپر، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اگر 2 بچے ہیں تو باقی کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کر لے کہ وہ آپ سے الگ ہو جائیں یا وہ کہیں جدا کر دیے جائیں. اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا چونکہ آبادی کنٹرول کرنی ہے آپ نے. تو ان کو ایک طرف کریں تاکہ وہ بھی کھانا بچے، اور آپ کو بہت فکر ہے تو وہ بچا ہوا کھانا جو ہے آپ نے کسی کو کھلانا ہے تو اس کو کھلائیں، غریبوں کی خدمت کریں. سیدھی سیدھی بات ہے کہ دنیا آپ نے نہیں بنائی، دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ رب العزت نے، اور وہ اس کا مالک ہے. آپ کو رزق بھی وہی دیتا ہے، اس آبادی کو بھی وہی کنٹرول کرتا ہے. کتنے بندے مارنے ہیں، کتنے رکھنے ہیں، کتنے زندہ کرنے ہیں، کتنے بیمار کرنے ہیں، یہ اس کا کام ہے. آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہ آپ ان کو کریں گے. رزق آپ نہیں دے سکتے ان کو، لیکن سوچ سکتے ہیں. آپ کو صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اختیارات بھی دیے ہیں، آپ کر سکتے ہیں یہ کام. آپ اس سلسلے میں یہ کام کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنی بڑی زمین کو کس طرح سے اس میں خوراک جو ہے اگائی جا سکتی ہے، پانی کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. تو وسائل خود بخود پیدا ہو جائیں گے آبادی کے لیے، روزگار خود بخود پیدا ہو جائے گا. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ اس کے بارے میں نہ تو عوام کو ورگلائیں، ورنہ آپ گناہ کے سرزد ہوں گے گناہ آپ سے، اور آپ جو ہے نا آپ کا راستہ وہی نظر آئے گا جو جہنم کا راستہ ہے. کہ جس نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا، اس نے انسانیت کا بھی قتل کیا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کی. میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید.